مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. تو میں جو بات کرنے لگا ہوں مرزا مسرور قادیانی کا ایک کلپ میں کہہ رہا تھا کہ مسلمان تو خود ختم نبوت پر متفق اور متحد نہیں ہے، اور قادیانیوں کو وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے منکر ہیں. تو جب میں نے اس کا ایک کلپ سنا تو ایک کلپ اس نے مکتبہ بریلوی کے ایک عالم دین کا بنایا اور ایک مکتبہ دیوبند کے عالم دین کا بنایا. میں نام نہیں لینا چاہتا، کسی کی تحقیر مجھے مقصود نہیں ہے، لیکن ہمارے اختلاف سے قادیانی کس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں، کس قدر ہمیں بدنام کرنے کے لیے قادیانی گروہ ایک گویا کہ منظم طریقے سے مہم چلا رہے ہیں، لیکن ہم ہیں جو ایک دوسرے پر تان و تشنی پر تلے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو برا کہنے پر تلے ہوئے ہیں. جب اس نے ایک کلپ سنایا تو اس میں مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ختم نبوت پر متفق ہیں، ختم نبوت پر متحد ہیں. ہمارا جب ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے ہم نہیں دیکھتے کہ یہ کس فرقے کا ہے، ہم تو ختم نبوت کے لیے اکٹھا ہونے کے لیے تیار ہیں اور ختم نبوت کی تحریک پر ہم اکٹھے ہو کر چلے. ختم نبوت کے منکروں کو ہم نے سبق سکھایا، غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اس لیے ہم ختم نبوت کے ماننے والے ہیں. لیکن جب دوسری طرف سے اس نے کلپ سنایا تو وہ آپس کے انتشار کی بات کر رہا تھا، آپس کے افتراق کی بات کر رہا تھا، آپس کے اختلاف کی بات کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا فلاں ختم نبوت کا منکر ہے، فلاں ختم نبوت کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جب میں نے یہ دونوں متضاد کلپ سنے تو میں حیران و پریشان رہ گیا کہ ہمارے اس گویا کے اختلاف و انتشار سے غیر مسلم اور قادیانی کتنا بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن ہم ہیں جو ہمارے تیور نہیں بدلتے، ہم ایک ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم ایک دوسرے کی رائے کا احترام نہیں کرتے، ایک دوسرے کی بات کو ہم برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم صلہ رحمی کرنے تک نہیں آتے. تو کیا اس سے ہم غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کریں گے یا مسلمانوں کو اسلام سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کہ ختم نبوت چلی پاکستان میں 1973 کی بات ہے. 1900 بھٹو کا دور تھا جس میں قادیانی غیر مسلم اقلیتی آئینی طور پہ ڈکلیئر ہوئے. تحریک ختم نبوت چلی. اس تحریک ختم نبوت کے صدر کون تھے؟ خاموش. صدر کون تھے؟ دیوبندی مسلک کے عالم مولانا یوسف بن نوری صاحب. یوسف بن نوری اس کے صدر تھے، دیوبندی مسلک کے عالم. اور دیوبندی مسلک کے عالم یوسف بن نوری صاحب کی صدارت کے نیچے یہ سارے اکابرین اور قائدین اہل سنت تھے یا نہیں تھے؟ حضرت خواجہ شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی ان کی صدارت کے باوجود نیچے ساتھ تھے کہ نہیں؟ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب تھے کہ نہیں؟ مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب تھے کہ نہیں؟ پیر کرم شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ علامہ کاظمی شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ تمام اکابر اہل سنت دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب تھے، مگر اس تحریک میں صدر بنوری تھا. تو صرف ایک ہی نقطہ نظر کو لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گھر جو مرتد ہے اسے کافر قرار دلوانے کے لیے ایک مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے. ایک کو کافر مرتد اسمبلی میں، ایک کو کافر مرتد قرار دلوانے کے لیے دوسرے کافر مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے. قربان جائیں ایسے تصور پر. اور وہ کہتے ہیں میں نے رسالہ سر کی جانب رکھا اور سو گیا. کچھ عرصہ کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں. محمد رسول اللہ کی جگہ حضور، اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو وہ تو انہی کا نام لے رہا ہوں نا. یہ حضور کس کو کہہ رہا ہے؟ اشرف تھانوی. یہ اس مفتی صاحب کو نہیں پتا چلا، اس نے کسی نے پڑھایا بھی نہیں ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتا گیا نال نال. اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے. یہ خواب میں وہ کہہ رہا ہے مجھے ہوئی. اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں، دل پر تو
یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاوے لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے، حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے۔ 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ اب یہ کون سا حضور ہے جس کو وہ دیکھ رہا ہے؟ اشرف تھانوی۔ اس کو مفتی صاحب نے پڑھ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھتا ہوں، سامنے سارے کہتے ہیں اچھا تو حضور کو خواب میں دیکھ لیا تو سچا خواب ہے۔ دیکھا آپ نے کیسی چلاکی کرتے ہیں؟ یا چلاکی نہیں ہوگی اس کی کمزوری ہوگی، دونوں میں سے ایک بات مانے، یا یہ مانے میں چلاک ہوں یا یہ کہ میں ان پڑھ ہوں، یا پھر میری طرح کہہ دے نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، اور یہی چند شخص حضور کے پاس تھے۔ کون سے چند شخص؟ وہی سارے علماء جن کے پاس وہ بیٹھتا تھا نا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لوگ تو نہیں تھے، ان کے صحبت کے لوگ تھے۔ کہتا ہے میں نے اپنے سارے مولویوں کو اور حضور یعنی آپ کو بھی دیکھا، لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہوگی کہ میں کھڑا کھڑا باوجہ اس کے کہ رکت طاری ہو گئی زمین پر گر گیا اور نہایت زور کے ساتھ ایک چیخ ماری، اور مجھ کو یہ معلوم تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہ رہی۔ اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہوا۔ لو جی، ان خواب سے بیدار ہو گیا، تسی بھی بیدار ہو جاؤ۔ تسی کہتے ہو خواب ہے خواب ہے، اپنی پبلک میں وہ کسی دیوبندیوں کی مسجد میں چلا جاؤ، مجھے تو سارے جانتے ہیں نا، وہ علی بھائی دیکھے نا وہ تو خواب تھا۔ میں کہ یار پڑھو تسی، نہیں ہمارے مفتی صاحب نے فرما دیا خواب ہو، میں کہ خود پڑھو۔ اے بیدار ہو گیا جی مفتی صاحب، پہلی اتنی بے روزگاری ہے۔ اچھا، لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا حالت بیداری میں، تو اس بات کا آمادہ ہوا کہ میں خیال کو دل سے دور اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے، اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے۔ بائیں خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر، سویا نہیں ہے، لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی۔ اگر یہ صرف اتنا بھی پڑھ دینا اللہم صلی علی سیدنا اشرف علی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، درود تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں الفاظ ہے نبینا۔ یہ بیداری میں پڑھ رہے ہیں؟ جی بیداری میں پڑھ رہے ہیں۔ رسالہ ہمارے تو امیر حمزہ صاحب کا دل بڑا ہے، یہ ساتھ لے لیتے، اور ساڈا دل ہی چھوٹا جے، ساڈا دل ہی چھوٹا۔ یہ زانی صاحبہ نسن ساڈا دل بڑا نہیں، ساڈا دل ہے چڑی چڑا، ہم ان کو ساتھ کیوں نہیں لیتے؟ من احبا للہ وابغضا للہ، ان کے ہاں تعویل و مسلط ہے، میں تان نہیں کرتا، لیکن عرض یہ کرتا ہوں ہم کیوں نہیں لیتے؟ سبب کیا ہے؟ اٹھا رسالہ الامداد کو۔ ایک دیوبندی کہتے ہیں تھانوی صاحب تو اڈی کتاب پڑھی، پھر ہویا کی ہندا خواب آئی۔ بھائی کی آئی؟ اوہ اچھی بولو، سردی لگ دی دے۔ خواب آئی، خواب میں ہوا کیا؟ پڑھتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا اشرف علی تھانوی، استغفر۔ اندر میں جس لئے بیدار ہویا تو میں کہا میرے کو تو بڑی غلطی ہوئی، توبہ 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 توبہ۔ پھر میں توبہ کرنے کے لیے کیا پڑھتا ہوں؟ لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ۔ کہتا بیداری میں وہ سو نہیں رہا، خواب میں نہیں بیداری میں ہوں۔ دیوبندی کہتے ہیں جی او جی خواب سی۔ میں نے کہا جب بیدار ہوا تو تب تو کیا پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ۔ آئیں بائیں شائیں یوں کے چنانچہ سن لو تھانوی کا جواب، کلمے پڑھنے والے کو جواب دیا۔ اس واقعہ میں تسلی ہے، اور تھانوی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے کو، تسلی دینے والے کو میں ختم نبوت کا محافظ مان سکتا نہیں۔ انہوں نے تسی وٹ چڑھا چھڑا ہے بھی میں لے کے آندی ہے تھوڑے سے۔ اے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا انہوں نے، اے دکھاؤ جی، ہشت بہشت 8 چشتیاں کے بزرگوں کے انہوں نے حالات زندگی لکھے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ جناب چشتی رسول اللہ کلمہ جی مرید کو انہوں نے کلمہ پڑھایا، اور اس کی باطل تعویلات کرتے ہیں جی وہ خاص کیفیت میں تھے۔ یہ خاص کیفیت میں آگے خادم رضوی صاحب علی میں بات کروں گا، وہ کہتے ہیں خاص کیفیت جا کے تجھے پونک دے ہو نبی ہوتے، وہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے بعد کوئی توبہ نہیں کروائی ہے، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ کلمہ وہی ہے۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ پہلے اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے؟ اس پہ میرا کلپ چڑھا ہوا، مر گئے سارے یہ
کوئی بول ٹی وی کے اوپر یہ چینل ہے ان سارے مولویوں کو جواب دو ان باتوں کے، تمہارے بزرگ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھواتے رہے، یہ کام تو غلام احمد قادیانی نے نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر، میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر یہ کتابیں ہیں، میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر یہ کتابیں ہیں۔ غلام احمد قادیانی سے کبھی اپنے نام کا کلمہ پڑھوانا ثابت نہیں ہے، وہ اس نے بھی اپنے آپ کو امتی نبی کا ہے، اپنے نام کا کلمہ کبھی اس نے نہیں پڑھوایا۔ یہ فوائد الفواد ہے جس میں حضرت شبلی نے پوچھا تو کلمہ طیبہ کس طرح پڑھتا ہے؟ مرید نے جواب دیا کہ میں اس طرح پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اور ختم نبوت کے ڈاکووں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ جو بریلویوں، فوائد فریدیہ تمہاری کتاب ہے 783 ہے، کیا لکھا؟ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اور یہ کتاب تذکرہ کابر اہل سنت، لکھنے والا کون؟ علامہ عبدالحکیم شرف قادری، علامہ عبدالحکیم شرف قادری۔ کیا لکھتا ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر 324 پر لکھتا ہے، خواجہ غلام فرید کی بہترین کتاب مسلک توحید پر، اور اس میں صفحہ نمبر 83 پر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اور یہیں پر بس نہیں بلکہ فوائد الفواد کتاب یہ میرے ہاتھ میں موجود، اور اللہ غلط ہو منبر پہ چلنا چھوڑ دوں گا، لکھا ہے لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ۔ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. صلی علی سفینا صلی علی محمد